सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूँ अब्दुल वारिस और ईद कुर्बान की आमद है। हम समझते हैं कि ईद कुर्बान नाम है जानवरों की कुर्बानी देने का, जबकि ईद कुर्बान हमारे लिए जो मैसेज लेके आती है वो ये है, जब कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का फ़हम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हकीकी दीन जो दीन फितरत है, अगर इसको कबूल करने के लिए अपने आबाई मज़हब की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो उससे भी दरेग ना करें। और अल्लाह के इस दीन के लिए अगर अपने माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी पड़े तो अल्लाह की रज़ा के लिए उससे भी दरेग ना करें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ दो सिस्टर मौजूद हैं, मरियम और अरूज, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए ना सिर्फ अपने आबाई दीन की कुर्बानी दी, बल्कि अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ने में कोई तामुल ना किया, कोई दरेग ना किया, कोई हेजिटेशन का शिकार ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए आखिर कैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अरूज, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का सफ़र? थोड़ा मुश्किल था, टफ भी था, लेकिन अब हम पुरसुकून हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? माशाल्लाह। सरगोदा से। सरगोदा से। और आपका आबाई इलाका वही है या? जी वही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीम माशाल्लाह कहाँ तक हासिल किया आप लोगों ने? मैंने ADP साइकोलॉजी कंटिन्यू थी मेरी, और मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया था। अच्छा माशाल्लाह। मैट्रिक में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, अच्छा बेस पे मुझे स्कॉलरशिप दिया गया। जैसे मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू हुई, उनके साथ साथ मेरा स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी आपकी साइकोलॉजी चल रही है या बस मुकम्मल हो गई? नहीं, चल रही थी, यानी इसी दौरान फिर यानी वो डिस्टर्ब हो गई। जी। अच्छा। और आप जी? मैंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है और इससे पहले मैं टीच करती थी, बल्कि वी बहुत टीच्ड। तो ड्यूरिंग स्टडी हम लोगों ने टीच भी किया है और स्टडी भी की है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ लेफ़्ट किया हमने, लेफ़्ट करके ही आए हैं। स्कूल माशाल्लाह कौन सा था आपका सरगोदा में? मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा वाला? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, माशाल्लाह। मैट्रिक मैंने वहाँ से की। अच्छा। आफ्टर दैट मैंने शिबली कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज का शिबली कॉलेज है वहाँ से, उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट स्कूल और शिबली कॉलेज के लोग देख रहे होंगे कि ये तो वही है जो हमारे साथ पढ़ा करती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये आज यहाँ पर आई होप बैठी देख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर जो है वो गिरदोनवा का माहौल कैसा था? आप यानी बचपन आपका लड़कपन जहाँ पे गुजरा तो कैसा माहौल था? सारा क्रिश्चियन सोसाइटी थी, मुस्लिम सोसाइटी में आप लोग रहते थे? जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ ओवरऑल मुस्लिम सोसाइटी है। चंद एक दो घर थे जहाँ पे क्रिश्चियंस थे। बचपन कैसा गुजरा? मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ? मुस्लिम में गुजरा ओवरऑल मुसलमानों। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी बचपन में किसी ने दावत दी हो आपको कि इस्लाम कबूल कर ले? और जी हमारे टीचर्स। अच्छा। टीचर्स भी, ने फ्रेंड्स भी। नहीं, क्या अमूमन क्या उनका रवैया होता था इस्लाम की दावत देते हुए? वो कहते थे कि बस आप लोग इस्लाम कबूल करें, राह हक इस साइड पे ही है। तो तब से अंधेरों से निकल के रोशनी में आए, अच्छा। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ये। तो आप लोगों का उस वक्त क्या स्टैंस होता था? उस वक्त थोड़ा अग्रेसिव, अजीब लगता था कि ये शायद ये पता नहीं बट पागल मेरा है कभी ये लोग। अग्रेसिव नहीं हुआ था। मेरा माइंड शुरू से ही इस्लाम की तरफ था, बिकॉज आई स्टडी इन इस्लामिक एरिया। तो मुझे शुरू से ही ना इस्लाम की तरफ मेरा एक पैशन था, अट्रैक्शन थी। तो मुझे किसी के वो फोर्स करने पे नहीं मैंने ये सब किया, मुझे खुद से था। यानी शुरू से उसका यानी आपको लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है, जी, दीन इस्लाम की तालीमात। ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी। और आपका क्या रवैया जब होता वो मुझे था? कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था, मतलब मैं अग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे। तो
میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی. ہاں یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہاں ہمارے لیے. میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف. انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا, اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں وہ یہ لوگ ایک ٹھیک ہے. مکمل چیز ہے. اللہ پاک نے اس کو جی مریم, اسلام کی طرف آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے پکے سچے مسیحی ہوتے ہیں, لیکن کوئی آئس بریکنگ افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے اس عقائد کو, آپ کے فنڈامنٹل کو جو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑے اسموتھ ہوتے ہیں, دوسرے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کون سا ایسا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف یا اسلام سے متعلق سوچنا شروع کر دیا؟ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی, جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا. یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کرتے. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ اما کوالیفائڈ گرل تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے. اسلامی ماحول میں رہے, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی, تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا. تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھی اسلامیات میں بھی یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی. ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی. الحمدللہ. بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. عروج, آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی, تو ایک دفعہ میں نے قرآن کی ترجمہ پڑھی, تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے, میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے, اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں, ڈفرینٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق, وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈفرینس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے, توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, باپ, بیٹا اور قدس, یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور ایک تصور مطلب بیان کیا گیا. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم, آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہے, لا شریک ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق, انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا, اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, فرشتوں پر ایمان لاتے ہو, کتابوں پر ایمان لاتے ہو, رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل صالح کرتے ہو, اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, اور وہ یہ ہے
کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو